ایک عورت کو جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ اسلام نے دیا وہ کسی اور معاشرے میں نہیں ملتا، کیونکہ عورت کی پیدائش سے لے کر اس کی وفات تک ہر وقت اسلام اسے مخدومہ کی زندگی گزارنے کو کہتا ہے، اسے ملکہ بنا کر رکھتا ہے، اور مرد کو اس کے حضور حاضر رہ کر اپنی زندگی گزارنے کو کہتا ہے۔ مرد اپنی ساری زندگی اسلامی معاشرے میں ہو وہ شخص جو اسلام کی تعلیمات کو پڑھنے سمجھنے والا ہو اور ان پر عمل کرنے والا ہو، عورت کی خدمت میں گزارتا ہے۔ بیٹی ہو، اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ بہن ہو تو بھائی اس کی تمام تر حسرتوں کو پورا کرتا ہے۔ بیوی ہو تو شوہر اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور جب ماں ہو تو مرد اس کے قدموں میں اپنی جنت کو دیکھتا ہے۔ ہاں، ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو اپنے دین مذہب کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ان سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، لیکن اکثریت اسلام میں آج بھی ان لوگوں کی ہے جو بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ہمیشہ ان کے حضور خود کو حاضر رکھتے ہیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ دیکھیں دین اسلام کیسے ایک خاتون کی خدمت کا جذبہ مرد کے اندر پیدا کرتا ہے، اور اس خدمت کے بدلے اسے آخرت کا اجر و ثواب دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح داخل ہوں گے، اور آپ نے 2 انگلیاں ملا کر اشارہ فرمایا۔ اللہ اکبر! دیکھیں یہ جو مرد کو نوید سنائی جا رہی ہے کہ میں اور وہ جنت میں ان 2 انگلیوں کی طرح جائیں گے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ عورت کی خدمت ہی ہے، عورت کی ضروریات کو پورا کرنا ہی ہے، اسے معاشرے میں ملکہ اور مخدومہ بنا کر رکھنا ہی ہے۔ یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے عورت کی اسلام میں عزت، وقار اور مرتبہ۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ اسلام عورت کو کچھ نہیں دیتا، یہ اس کا اپنا ایک لوجک ہے، یہ اس کی اپنی ہٹ دھرمی ہے، وگرنہ اسلام نے تو عورت کو بہت عزت دی۔